للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما كبيرا إن الله كان عليما كبيرا إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے انسانی سماج میں جتنے بھی رشتے بنائے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے تمام رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ اور سب سے اہم رشتہ اگر کوئی ہے کون سا رشتہ ہے؟ ذرا بولو. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ کا رشتہ ہے نا. آپ کو تعجب ہوگا جو آیت کریمہ میں نے اس وقت پیش کی ہے، ابھی انشاءاللہ نکاح بھی ہوگا نا، اس میں بھی آیت پہلے ہی پڑھی جاتی ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے انسانی رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ میاں اور بولو ذرا میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اور یہ رشتہ نہایت ہی اہم ہے. دنیا کے سارے رشتے اسی کی برکت ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دنیا کے سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے نا. سب سے پہلے نبی بھی آپ ہیں اور سب سے پہلے شوہر بھی آپ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا؟ بولو. ارے ذرا بولو نا بھائی، آپ کو یاد ہے، معلوم ہے. سورت میں رکھا تھا کہ سورت گجرات کا بہت اچھا شہر ہے، آپ سورت میں رہو. کہاں رکھا؟ بولو. اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں. ذرا آپ بولتے رہیے نا بھائی، آپ ذرا میرا ساتھ دیجئے. آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. اب جنت میں کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگی. جنت بھی اللہ نے پیدا کر رکھی ہوئی ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں اللہ پیدا کریں گے. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور جنت میں پہلے ہی سے
کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں رہنے کے باوجود تنہائی کا احساس ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے جنت کی نعمتوں، لذتوں، وہاں کے پھل فروٹ کے اندر اضافہ نہیں کر دیا. آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حق تعالی نے اماں حوا کو پیدا فرمایا ہے نا. جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم ہی سے اس کی زوجہ کو، اس کی بیوی کو اللہ نے پیدا کیا. اور پھر وہ تفصیلی واقعہ ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ میاں اور بیوی کا. اور ہم اسی سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بہت اہم رشتہ ہے. میاں بیوی کی زندگی اگر اچھی ہے تو یقین مانو پوری زندگی اچھی ہے. اور اگر باہر برائیاں، گھر میں لڑائیاں، میاں بیوی کی زندگی اچھی نہیں ہے، خدا نخواستہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے، تو ازدواجی زندگی کی ناخوشگواری کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑ سکتا ہے. اور پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ خدا نہ کرے بیوی سے اگر جھگڑا ہو جائے نا، بندہ آفس میں تو کیا، اپنی دکان پر تو کیا، مسجد میں اگر آ کر کے اللہ کی عبادت بھی کرے گا، شاید اس کا دل، ارے بولو، عبادت میں اس کا دل نہ عبادت میں لگے گا نہ بازار کی تجارت میں لگے گا. یقین مانو ازدواجی زندگی انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. میاں بیوی کی جو لائف ہے، جو زندگی ہے، یہ اگر درست ہے تو انشاءاللہ باقی کی ساری زندگی درست ہوگی. اب چونکہ نکاح بھی ہے نا نماز جمعہ کے بعد، مجھے پتا چلا، میں تو ڈھونڈ رہا تھا، ابھی بھی پتہ نہیں دولہا صاحب آئے نہیں آئے. بھائی ہم نے تو اس کی برکت سے یہ کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ بھی تو سب دولہے ہو یا نہیں ہو بھائی؟ اپنی دلہنوں کے لیے تو آپ دولہے ہی ہو، پرانے دولہے ہیں، ہے نا؟ کچھ ایسی باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کریں گے جو دنیا کے تمام نئے اور پرانے دلہوں اور دلہنوں کے لیے مفید ہو. اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ میاں بیوی کی زندگی میں اگر خوشگواری ہے، بہتری ہے، تو اس کا اثر باقی ساری زندگی پر پڑ سکتا ہے. اور اگر وہیں پر گڑبڑ ہے تو انسان کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. آپ اسے مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ ذرا بتلاؤ نا بھائی، پھر میں اگلی بات کروں نا. اگر ہم اسے مانتے ہیں اور یہ حقیقت ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی زندگی میں، یعنی انسان اپنی ازدواجی زندگی میں، میرج لائف میں خوشگواری کیسے لا سکتا ہے؟ بہتری بولو کیسے لا سکتا ہے؟ ارے بھائی یہ آپ کو بھی ضرورت اس کی ہے یا نہیں ہے کہ صرف نکاح کرنے والے دولہے کو اس کی ضرورت ہے؟ یار آپ کے یہاں بولنے کا مزاج نہیں ہے بھائی. ذرا میرے سوال کے جواب تو دیجئے بھائی، آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ خدا کی قسم کتاب و سنت کی روشنی میں ہم کچھ ایسی باتیں عرض کریں گے
کہ اس کا اگر اہتمام کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز ازدواجی زندگی میری بھی، آپ کی بھی، اور دولہا اور آئندہ جو دولہے بننے والے ہیں ان کی بھی خوشگوار زندگی گزر سکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سبھی کے لیے نمونہ ہے نا۔ حضور نے صرف نمازیں نہیں پڑھی، صرف نمازوں، نیکیوں اور عبادتوں ہی میں نمونہ بولو نہیں چھوڑا، حضور نے شادیاں بھی کی ہیں۔ شادی کیسے کرنی چاہیے، اور شادی کے بعد میاں بیوی کو آپس میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، حضور کی زندگی میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضور کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو اس حوالے سے بھی اگر ہم سامنے رکھیں اور اس سلسلے میں حضور کی جو ہدایات اور تعلیمات ہیں اس پر عمل کر لیں تو یقیناً ہماری ازدواجی زندگی، بھائی ازدواجی زندگی کا مطلب سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میرج لائف انشاءاللہ بہتر گزر سکتی ہیں۔ 5 باتیں ہیں، خلاصے کے طور پر اس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی باتیں ذرا بولو، کتنی باتیں؟ 5 باتیں۔ سچ کہتا ہوں، اگر اس کا اہتمام کر لے ہم، آپ تجربہ کیجئے، میری ان باتوں کو آج یہاں سن کر کے اپنے گھروں پر جا کر اب نماز جمعہ کے بعد آپ تجربہ کیجئے، دنیا کے شوہر اور بیوی، میاں بیوی ان 5 باتوں کا اہتمام کر لے، انشاءاللہ العزیز ان کی میرج لائف، ازدواجی زندگی بہتر گزر سکتی ہے، بہترین بن سکتی ہے، خوشگوار ہو سکتی ہے۔ کتنی باتیں؟ 5۔ نمبر 1، پہلی ہدایت اور حضور کی زندگی سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو سجائے رکھے۔ نہیں سمجھیں؟ شاید اگر سمجھے نہیں تو میں ذرا اور واضح کر کے بتلاؤں۔ میاں بیوی جب بھی ایک دوسرے سے ملے نا تو کیسے ملے ذرا بولو؟ ادھریری کڑی کی طرح منہ لے کر نہ ملے، کیسے ملے ذرا بولو نا یار؟ ہنستے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ بولو نا کون عمل کرے گا؟ آپ کا ارادہ ہے اس پر عمل کرنے کا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ نا بھائی، سب کروں گے انشاءاللہ؟ میں آپ کو حدیث سے بتلاتا ہوں۔ ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات عام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ جب بھی ایک دوسرے سے ملے کیسے ملے؟ ذرا بولو نا بھائی، ہنستے اور مسکراتے ہو۔ یہ حدیث میں ہے کہ نہیں؟ یہ سننا، یعنی اس کا مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر محرم بھی آپ سے ملے تو آپ اس سے دیکھ کر کے ہنسے اور مسکرائے اور کہے مفتی شفیق صاحب بروزوی نے یہ بات بتلائی ہے۔ حضور کا یہ حکم ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو شرط یہ ہے کہ وہ غیر محرم نہ ہو۔ کیسے ملے؟ ہنستے اور مسکراتے ہوئے۔ یہ عام لوگوں کے لیے حضور کی تعلیم ہے، حضور نے عام لوگوں کو اس کی ترغیب دی ہے، اور یہ حدیث میں ہے کہ عام انسان جب کسی سے ملتا ہے اور اس وقت وہ اس کو دیکھ کر ہنستا اور مسکراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں نا۔ اور لوگوں جب عام لوگوں سے، بشرطے کہ وہ غیر محرم نہ ہو، اس وقت ملاقات کے وقت ہنسنا اور مسکرانا سنت ہیں، تو میاں بیوی کی ملاقات کے وقت میاں بیوی تو ایک دوسرے کی مسکراہٹوں کے بدرجہ اولا حقدار ہے کہ نہیں ہے؟
جب عام لوگوں سے ہنستے اور مسکراتے ہوئے ملنا سنت ہے تو کیا اپنی بیویوں سے ملاقات کے وقت ہنسنا اور مسکرانا سنت نہیں ہے؟ اس پر عمل کر کے دیکھیے لوگوں، یہ صرف دلہا اور دلہن کے لیے پہلی ملاقات کے موقع پر حکم نہیں ہے، پہلی ملاقات کے علاوہ بھی جب کبھی شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے ملے، دکان سے گھر گیا تو، آفس سے گھر گیا تو، اپنی جاب شاپ سے گھر گیا تو، میاں بیوی کا سامنا ہو، کیسے سامنا ہونا چاہیے؟ ہنستے اور خدا کی قسم یاد رکھو لوگوں، ہماری مسکراہٹوں کی سب سے زیادہ حقدار ہماری بیویاں ہیں، ہماری دکان پر آنے والے گراہک سے زیادہ۔ اگر دکان پر آنے والے گراہک سے آپ ہنستے اور مسکراتے ہوئے ملتے ہو، اس سے زیادہ حقدار ہماری مسکراہٹوں کی ہماری بیویاں ہیں۔ اور بیویوں کو بتلاؤ، وہ ہر ایرے گہرے نتھو کھیرے سے اگر ہنستے اور مسکراتے ہوئے ملتی ہیں، ان سے بہت زیادہ حقدار بیویوں کی مسکراہٹوں کے ان کے شوہر ہیں۔ غالباً کنز العمال کی ایک روایت میں تو عجیب بات، آپ عمل کرو تو میں بتلاؤں، کروں گے انشاءاللہ؟ کون عمل کرے گا ذرا بتلاؤ؟ سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، شرماتے ہو بھائی؟ اب میں بہت اچھی بات پر عمل کروانے کا ارادہ کر رہا ہوں، کہو نا بھائی کون ارادہ کرتا ہے؟ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے، جب شوہر، یہ پہلی ملاقات کے لیے نہیں ہے اے دلہن، یہ سارے نئے اور پرانے دلہوں اور دلہنوں کے لیے ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر، تو شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے اور مسکراتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ کر ہنستے اور مسکراتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ہنستے اور مسکرانے کا مطلب اللہ خوش ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اور تجربہ کیجئے، آپ اگر کتنا ہی ٹینشن لے کر باہر سے گھر گئے، بیوی نے آپ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، آپ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، تجربہ کیجئے عمل کر کے، آدھا ٹینشن تو یوں ہی ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور کتنے ہی موڈ کے ساتھ آپ گھر جاؤ اور بیوی آپ کو دیکھ کر مسکرانے کے بجائے منہ لٹکا کے سامنے آ کے بیٹھ جاوے، ایمانداری سے بتلاؤ کیا حال ہوگا؟ ٹینشن بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہے، عمل میں لانے کی ہے، یہ پریکٹیکلی طور پر یہ کام کرنے کے ہیں۔ پہلا عمل ازدواجی پرسنل لائف کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک دوسرے سے جب بھی ملے تو کیسے ملے؟ ہنستے اور مسکراتے ہوئے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کے لیے صفائی، پاکیزگی اور زیب و زینت کا اہتمام کریں۔ کیا مطلب؟ بیوی شوہر کے لیے پاکی اور صفائی کا اہتمام کریں، بیوی شوہر کے لیے صاف ستھری رہیں، بیوی شوہر کے لیے بن سور کر کے رہیں۔ تو اسی طرح شوہروں کو بھی یہ حکم ہے اپنی بیویوں کے لیے پاکی اور صفائی کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا جب اپنے گھر جاتے تھے، آپ پوچھئے علماء سے، صحیح حدیثوں میں ہے آقا جب گھر جاتے تھے تو ہمارے آقا اس وقت بھی مسواک کرتے تھے تاکہ منہ صاف ستھرا ہو جائے۔ ہمارے آقا سے زیادہ پاک صاف کوئی رہ سکتا تھا؟ اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لیے، یعنی حضور صرف وضو کے وقت مسواک نہیں کرتے تھے، اپنی بیوی کے پاس جب جاتے تھے تب بھی مسواک کرتے تھے تاکہ منہ میں بدبو نہ آئے، منہ اور بھی زیادہ صاف ہو جائے۔ شوہروں یاد رکھو، وہ شوہر جو گٹکا اور پڑیکی اور پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں، تمباکو اور بیڑی پھونکتے ہیں،
جن کا مزاج تھوکنے اور پھونکنے کا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ تھوکنے کا مزاج سمجھے نا؟ پڑیکیا کھا کھا کے تھوکنا اور بیڑیا پھونکنا اور سگریٹ پھونکنا. یقین مانو جانے انجانے میں وہ اپنی بیویوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ان کے منہ سے بیوی کو بدبو آئے گی نہیں آئے گی؟ اس بدبو سے بیوی کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ حکم ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے صفائی ستھرائی پاکیزگی کا اہتمام کرے اور ایک دوسرے کے لیے بن سور کر کے رہے. آج ہماری ازدواجی زندگی اگر خوشگوار نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا، باہر سب کے سامنے جو بھی سامنے آتا ہے شوہر بھی دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی بھی اس کے الگ مسکراتی، اور گھر میں ایک دوسرے کے سامنے منہ لٹکائے بیٹھے. اور دونوں میاں بیوی کا عموماً حال یہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرے رہنے کے بجائے ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں دونوں ہی میلے کچیلے رہتے کہ نہیں رہتے؟ ہاں جی، آپ کے یہاں صورت میں ایسا نہیں ہے بھائی؟ عموماً ہوتا یہی ہے نا، گھر میں ایک دوسرے کے سامنے میلے کچیلے رہتے، اور جہاں باہر جانے کا موقع آتا ہے نا، کسی پارک میں کسی پارٹی میں ہی نہیں، آج کل تو سسرے جب دواخانے بھی کسی کی خبر لینے جاتے ہیں نا، بیوی بھی کپڑے چینج کرے گی اور نہ جانے کیا کچھ اور شوہر کا بھی یہی حال ہے. معاملہ الٹ گیا ہے. جس کے لیے بن سور کر رہنا چاہیے تھا جس کے سامنے، اس کے سامنے میلے کچیلے رہ رہے. میرے بھائیو، اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلنا پڑے گا. اگر زندگی میں خوشگواری چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، لائف کو اگر انجوائے کرنا چاہتے، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سب یورپی کلچر میں یہ ساری چیزیں؟ نہیں، یہ سب نبوی کلچر میں یہ باتیں موجود ہیں. تیسری ہدایت، عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے بھائی؟ ارے کہو نا انشاءاللہ. پہلی ہدایت کیا دی؟ میاں بیوی جب بھی ایک دوسرے کے سامنے ہو، ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو، روزانہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے. یہ حکم ہے. دوسری ہدایت، ایک دوسرے کے لیے پاکی صفائی زیب و زینت کا اہتمام کرے. تیسری ہدایت بڑی عجیب، بولو نا، عمل کروں گے انشاءاللہ. اور وہ یہ ہے، شوہر بیوی کو تو بیوی شوہر کو کبھی کبھی موقع دیکھ کر کے، ماں کے سامنے اور بچوں کے سامنے شرومت ہو جانا، پھر سارے گھر والوں کے سامنے شرومت ہو جانا، ذرا موقع بھی دیکھنا پڑے گا نا. کبھی کبھی ایک دوسرے کو ان کے اصلی نام کے علاوہ پیار بھرے نام سے بلائے، یہ بھی سنت ہے. آپ کو تعجب ہوگا، میاں بیوی ایک دوسرے کو موقع بنا کر، موقع دیکھ کر ان کے اصلی نام کے علاوہ پیارا جو نام ہے نا، پیار بھرا نام، اس سے پکارے. آپ کو تعجب ہوگا بھائیو، حضور نے صرف عبادات میں سنت طریقے نہیں چھوڑے، ازدواجی زندگی میں بھی حضور کی یہ سنتیں موجود ہیں. خود ہمارے آقا پیار سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حدیثوں میں موجود ہیں، کبھی کبھی آپ عائشہ اصلی جو نام تھا اس کے بجائے پیار سے یا عائش، کیا کہتے تھے ذرا بولو؟ یا عائش. دیکھیں یہ پیار بھرا نام، بیوی کو پکارنے کا پیارا انداز، یہ سنت ہے. دیکھا آپ نے؟ تو خود سیدہ عائشہ بھی ہمارے آقا کو کبھی یا رسول اللہ کہتی
اور کبھی پیار کا اور انداز اور عنوان اختیار کر کے پکارتی تھی. بلکہ بعض روایتوں میں تو عجیب منقول ہے، ہمارے آقا کبھی کبھی جب گھر جاتے تھے تو سیدہ عائشہ جیسے ہی آقا کا سامنا ہوتا کیسے ملتی تھی ذرا بولو؟ منہ لٹکائے ہوئے، بلکہ ارے بولو نا یار مجھے تھکا دوں گے بھائی، ذرا بولو، ہنستے اور مسکراتے ہوئے، ہے نا؟ اور کیا کہتی تھی؟ فرط مسرت میں وہ اشعار پڑھتی تھی. اللہ غنی. ارے سننا چاہتے ہو وہ اشعار جو سیدہ عائشہ ہمارے آقا کو دیکھ کر محبت میں یہ پڑھتی تھی؟ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. لوگو تم نے آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج تو دیکھا ہے، یہ تمہارا سورج ہے، لیکن ایک سورج میرا بھی ہے جس کو اللہ نے میرے گھر میں طلوع کیا. لوگو تمہارے سورج میں اور میرے سورج میں بڑا فرق ہے. فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ. لوگو تم نے آسمان کے سورج کو تو دیکھا ہے، روزانہ صبح میں طلوع تو ہوتا ہے لیکن شام کو تو غروب ہو جاتا ہے نا. اللہ کے جلال کی قسم، میرے سورج کی وہ شان ہے جو جب سے طلوع ہوا آج تک کبھی غروب نہیں ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے پکارنے کا یہ انداز، ہم بھی اپنی بیوی کو کبھی کبھی، میں نے کہا نا سب کے سامنے شروع مت ہو جائیو پھر، اور جوانوں پھر میرا حوالہ مت دینا آپ، کبھی کبھی پیار سے پکارے، گوری پیاری. اور برہو آپ بھی اپنی بڑھیا کو بڑھیا کہنے کے بجائے گڑیا. ہمارا بگڑتا کیا ہے بھائی؟ ذرا کہہ کر تو دیکھنا، پھر دیکھو کیا مزہ ہے. عجیب باتیں ہیں بھائیو، یہ سب پریکٹیکلی چیزیں ہیں، یہ سب خالی کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، عمل میں لانے کی باتیں ہیں یہ بھی. اگر میاں بیوی اپنی زندگی میں خوشگواری لانا چاہتے ہیں، چوتھی بات، ایک دوسرے کے جائز جذبات کا خیال رکھیں. سمجھے نا؟ شوہر بیوی کے جائز جذبات کا خیال رکھے تو بیوی شوہر کے جو جائز جذبات ہیں. سیرت میں بہت سی مثالیں اس کی ملتی ہیں، دو تین مثالیں سنیے. ارے سننا چاہتے ہو بھائی بولو؟ ہاں جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے. سیدہ عائشہ بھی ساتھ تھی. آپ کے دل میں ایک جائز خواہش پیدا ہوئی، اس کا اظہار آپ سے کیا. یا رسول اللہ، ذرا پیار سے بولو نا، صلی اللہ علیہ وسلم، میری چاہت ہے کہ میں اور آپ ساتھ میں دوڑ لگائے. دیکھا آپ نے ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے حضور نے اس جائز جذبے کا احترام کیا، صحابہ کو حکم دیا ذرا آگے نکل جاؤ، اور پھر حضور اپنی بیوی سیدہ عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی آپ نے. اور حدیث میں آتا ہے اس دوڑ میں سیدہ عائشہ حضور سے آگے بڑھ گئی. اور حدیث میں آتا ہے کہ دوسری مرتبہ ایسا ہی جب موقع آیا، دوسرے موقع پر حضور نے عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی.
اب کی مرتبہ سیدہ عائشہ کا ذرا بدن بڑھ گیا تھا تو سیدہ عائشہ اس دور میں حضور سے پیچھے رہ گئی اور حضور آگے بڑھ گئے. بہت سی باتیں جو ملتی ہیں نا، ایک بات یہ بھی ملتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے جائز جذبات کا خیال رکھیں. سمجھے نا؟ مثالیں تو اور بھی بہت سی ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے حضور اپنے کمرے میں ہیں، امی جان سیدہ عائشہ ساتھ میں موجود ہیں، حضور نے ان کی گود میں سر رکھ کر آرام کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی اور حضور میری گود میں سر رکھ کر آرام فرماتے اور حضور اس حالت میں اللہ کا قرآن پڑھتے تھے. دیکھا آپ نے؟ جوانوں، یہ بھی جائز جذبات ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن پارک میں نہیں، سب کے سامنے نہیں، اپنے کمرے میں ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنے کے لیے. اور پانچویں اور آخری بات میں عرض کر دوں، 4 باتیں یاد رہی کہ نہیں رہی بھائی؟ پہلی بات کیا عرض کی ہم نے؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے جب بھی ملے مسکرا کر کے ملے، ٹینشن ہو تب بھی بتکلف بھی مسکرائیں. انشاءاللہ بہت سا ٹینشن تو یوں ہی ختم ہو جائے گا. پریکٹیکلی عمل کر کے دیکھیے. اور دوسری بات ہم نے کیا کہی؟ دونوں ایک دوسرے کو کبھی کبھی پیار بھرے نام سے پکارے، ہے نا؟ نمبر 3، ایک دوسرے کے لیے پاکی، صفائی اور زیب و زینت اختیار کرے. اور چوتھی بات، ایک دوسرے کے جائز جذبات کا خیال کرے. پانچویں بات، دونوں ایک دوسروں کی بشری اور طبعی خامیوں کو نظر انداز کریں اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو نظر میں رکھیں. سمجھے نا؟ اب تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے. کچھ طبعی طور پر بیوی میں کچھ خامی ہو سکتی ہے، صرف ایک خامی کو دیکھ کر ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دینا یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے سارے گھر کو سنبھالتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہیں، میرے بچوں کے لیے بڑی بہترین ماں بن کر کے دکھایا وغیرہ وغیرہ. ذرا سا کھانا ٹھیک سے نہیں بنتا، یہ خامی ہے. اس ایک خامی کی وجہ سے ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دو گے. ہر بات کو، ہر خامی کو نظر میں رکھنا اور یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا. بھائیوں، گھر میں شیر بن کر کے نہ رہے، شوہر بن کر کے رہے. بیوی کو اپنا بنانے کے چکر میں نہ رہے بلکہ خود کو اچھا بیوی کے لیے شوہر بنانے کی فکر کرے. وہ کسی نے خوب کہا ہے، جہاں سوال ہی سوال ہوتا ہے لوگوں، جہاں سوال ہی سوال ہوتا ہے وہاں محبتوں کا زوال ہوتا ہے. اور کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، لیکن کسی کے بن کے رہنا یہ کمال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حقائق سمجھا دے اور اس ازدواجی زندگی میں خوشگواری لانے کے لیے یہ جو 5 ہدایات ہمیں نبوی زندگی میں ملتی ہیں اسے سمجھ کر کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری یہاں کی بھی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب